الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ پیج نمبر 17، الدرس الحادی عشر، 11واں سبق، مبطلات الصلاۃ، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں۔ پہلے ہم نماز کے ارکان، نماز کی شرطیں، فرائض، سنتیں وغیرہ پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ وہی ثمانیۃ، وہ چیزیں 8 ہیں۔ الکلام العمد، جان بوجھ کر کلام کرنا، مع الذکری، یاد ہونے کے باوجود، والعلمی، اور علم ہونے کے باوجود۔ آپ کو پتہ ہے کہ کلام کرنے سے، بات کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور آپ کو یہ بات یاد بھی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، آپ کو یاد بھی ہے، اس کے باوجود آپ جان بوجھ کے بات کرتے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی 3 شرطیں ہو گئیں، آپ کو پتہ بھی ہو، آپ کو یاد بھی ہو، پھر آپ جان بوجھ کے بات کریں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اما الناسی، جہاں تک تعلق ہے بھولے ہوئے آدمی کا، جسے بھول کے کوئی بات ہو گئی، کسی نے آگے سلام کہا، اس نے وعلیکم السلام کہہ دیا وہ روٹین میں ہی۔ والجاہل، اور جاہل جسے پتہ ہی نہیں کہ بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ بھی اگر بات کر لے، فلا تبطل صلاته، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، بذالک، بات کرنے سے اس بندے کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کو علم بھی ہو، اس وقت آپ کو یاد بھی ہو، اگر آپ کو علم بھی ہے، اس وقت آپ کو یاد بھی ہے کہ بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن بس ویسے بات ہو گئی، کوئی کہیں کسی چیز نے کاٹ لیا تو بندہ اچانک اوئی کر دیتا ہے، یا اسے کوئی برا بھلا کہہ دیا، کسی بچے نے دھکا دے دیا، اسے کچھ کہہ دیا، اس طرح کی بات جو اچانک بغیر ارادے کے منہ سے نکل جائے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ دوسری مبطل الصلاۃ، نماز کو باطل کرنے والی دوسری چیز ہے الضحک، ہنسنا۔ نماز کے دوران کوئی پاس بیٹھا باتیں کر رہا ہے اور آپ نے ہنسنا شروع کر دیا، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ الاکل، نماز کے دوران آپ کھانے لگ جائیں۔ الشرب، آپ کچھ پینے لگ جائیں۔ انکشاف العورت، شرمگاہ ظاہر ہو جائے۔ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نماز کے دوران سطر ڈھانپنا شرط ہے۔ اگر آپ نماز کے دوران سطر آپ کا کھل گیا، وہ کپڑا آپ کا گر گیا، کسی وجہ سے کپڑا اتر گیا، تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ چھٹی چیز ہے الانحراف الکثیر، بہت زیادہ انحراف، منہ پھیر لینا، سائیڈ چینج کر لینا، عن جہت القبلۃ، قبلہ کی طرف سے۔ آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں، نماز کے دوران آپ نے منہ کسی اور طرف کر لیا، بالکل عین قبلہ کی ڈائریکشن، شرط نہیں ہے کہ آپ کا منہ بالکل اتنا سیدھا ہو کہ بالکل قبلہ کی سمت، قبلہ آپ کے بالکل آنکھوں کے سامنے آ رہا ہو، آپ کے بالکل سامنے ہو، یہ شرط نہیں ہے، بس قبلے والی ڈائریکشن ہونی چاہیے۔ آپ کے علاقے میں قبلہ مغرب کی طرف ہے، آپ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ سے سیدھی قبلے تک لائن لگائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مکے سے بھی کہیں دور سے گزر جائے، تو ٹھیک ہے، کافی ہے، آپ اس ڈائریکشن میں منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے نماز کے دوران جان بوجھ کے منہ کسی اور طرف کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ العبث الکثیر، بہت زیادہ کھیل تماشا، فضول کام، عبث فضول کام کو کہتے ہیں۔ المتوالی، مسلسل، فی الصلاۃ، نماز میں، نماز کے دوران مسلسل آپ بالوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، کپڑوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، یا کچھ اور، آپ چٹائی پہ بیٹھے ہیں، جائے نماز پہ بیٹھے ہیں، اس پہ ڈیزائننگ بنی ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، یا کچھ بھی اور آپ کرتے ہیں، مسلسل کرتے رہتے ہیں، اور کام بھی ایسا ہے جو بہت زیادہ ہے، تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ 8ویں چیز ہے انتقاض الطہارت، طہارت کا ٹوٹ جانا، وضو کا ٹوٹ جانا۔ آپ کا وضو ختم ہو گیا نماز کے دوران، کسی بھی طرح آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹے گا یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اگلے صفحے پہ اگلا سبق ہے الدرس الثانی عشر، 12واں سبق، شروط الوضوء، وضو کی شرطیں۔ وہی عشرۃ، یہ وضو کی شرطیں 8 ہیں۔ کون کون سی؟ الاسلام، اسلام،
کوئی بھی کام آپ کا بغیر اسلام کے قبول نہیں. ہم نماز میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ نماز کے لیے اسلام شرط ہے. وضو عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت بغیر اسلام کے قابل قبول نہیں ہے. اس لیے وضو کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوں. کوئی بندہ کافر ہے، اس نے کافر رہتے ہوئے وضو کر لیا اور فوراً مسلمان ہو گیا، اس کا پچھلا وضو قابل قبول نہیں ہے. ولاقلو، اور دوسری چیز، دوسری شرط وضو کے لیے عقل ہے. آپ اس وقت صاحب شعور ہوں جب آپ وضو کر رہے ہیں. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو عقل مند نہیں ہے، جو عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، جس کی عقل گم ہو چکی، پاگل ہو چکا ہے، اس سے کوئی اس کی عبادت قبول نہیں ہے، وہ مرفوع القلم ہے. تو اس دوران بندہ جس وقت مجنون ہے، جس وقت اسے اپنی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، اس وقت اگر وہ وضو کر لے گا تو اس کا وہ وضو قابل قبول نہیں ہے. بدتمیز، اور امتیاز، شعور یا سمجھداری موجود ہونی چاہیے. بالکل چھوٹا بچہ جسے شعور ہی نہیں ہے، وہ اگر وضو کر لے گا تو اس کا وضو قابل قبول نہیں ہے. والنیت، اور وضو کے لیے نیت شرط ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ نے ایسے ہی بیٹھ کے جس طرح وضو کرتے ہیں ترتیب سے سارے آزاد ہو لیے تو آپ کا وضو ہو گیا. آپ کی نیت تھی یا نہیں تھی، یہ نیت ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. وضو عبادت ہے اور عبادت نیت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. آپ ویسے بیٹھے ہیں منہ دھونے کے لیے، آپ نے سب کچھ ویسے ہی کر لیا جیسے وضو کے لیے کرتے ہیں. آپ نے شروع میں بسم اللہ بھی پڑھ لی اور سارے اعضاء اسی ترتیب سے اچھی طرح دھو لیے، تو آپ کا وضو نہیں ہوا. بعد میں اسی وضو سے آپ نماز پڑھنا چاہیں تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف عمل، آپ کا جو وضو آپ کا عمل تھا، یہ جسٹ طہارت حاصل نہیں کرنی، بلکہ یہ ایک پراپر عبادت ہے. آپ کے جسم پہ کہیں گندگی لگ گئی، کوئی نجاست لگ گئی، اسے دھونا عبادت نہیں ہے. آپ کہیں سے گزر رہے تھے، آپ کے پاؤں کو گندگی لگ گئی، دوبارہ آپ کہیں پانی میں سے گزرے اور وہ گندگی دھل گئی، آپ کا پاؤں پاک ہو گیا. حالانکہ دوبارہ جب وہ دھلی ہے اس وقت آپ کی نیت نہیں تھی اسے دھونے کی، لیکن چونکہ اسے دھونا عبادت نہیں تھا اس لیے وہ بغیر نیت کے بھی کام ہو گیا، تو آپ کا پاؤں پاک ہو گیا. لیکن آپ کا وضو عبادت ہے، اس لیے آپ نیت کریں گے وضو کرنے کی تو ہی وضو ہوگا. وضو کی نیت کے بغیر آپ وہ سارے اعضاء بھی دھو لیں گے تب بھی آپ کا وضو قابل قبول نہیں ہے. اور یہ نیت جو ہے یہ صرف شروع میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ واستصحاب حکمیہا، اور اس نیت کے حکم کو ساتھ باقی رکھنا. استصحاب ہوتا ہے کسی چیز کو ساتھ لے کے چلتے رہنا. واستصحاب حکمیہا، اور اس کے حکم کو باقی رکھنا. بِأَن لا ینویہ، کیا مطلب ہے اس کے حکم کو باقی رکھنا؟ بِأَن، اس طرح کہ لا ینویہ، آدمی نیت نہ کرے، قطعہا، اس نیت کو توڑ دینے کی. یہ نیت نہ کرے کہ بس اب میں وضو نہیں کر رہا. کب تک؟ حتی تتم، جب تک مکمل نہیں ہو جاتی طہارتہ، اس کی طہارت. جب تک نیت، اس کا وضو مکمل نہیں ہو جاتا تب تک اس کی یہ نیت رہنی چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں. یہ اتنی باریکی کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ بیٹھا وضو کر رہا ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے، کسی نے آواز دی کہ ہم نے فلاں جگہ کام کے لیے جانا ہے، اس کے بس پاؤں دھونے والے رہتے ہیں، وہ کہتا چلو ٹھیک ہے میں وضو نہیں کرتا، ہم کام کے لیے چلتے ہیں. اب وہ اٹھا، وہ جس نے اسے آواز دی تھی وہ کہیں مصروف ہو گیا تو اس نے پھر پاؤں دھو لیے، اور وضو کی نیت وہ ختم کر چکا ہے. یہ کہہ چکا ہے کہ میں نے بس وضو نہیں کرنا، بس ہم چلتے ہیں. یا اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں وضو نہیں کرتا، ہم چلتے ہیں، اور وہیں بیٹھا پاؤں دھو لیتا ہے. اب یہ وضو کی نیت ختم کر چکا ہے، اس لیے اس کا وضو قابل قبول نہیں ہے. وانقطاع موجب الوضوء، اور اگلی جو شرط ہے وہ ہے کہ جو موجب الوضو ہیں، وضو کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں، ان کا انقطاع ہو جائے، وہ ختم ہو جائیں. جتنی چیزیں وضو کو توڑتی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ بیٹھا وضو بھی کر رہا ہے اور پیشاب بھی کیے جا رہا ہے، یا وضو بھی کر رہا ہے کوئی نجاست اس کے جسم سے نکل رہی ہے. کوئی بھی ایسا کام جو وضو کو توڑ دیتا ہے وہ سارے کام پہلے روکنے ہوں گے،
آپ کے وضو کے دوران کوئی بھی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کر رہے ہیں اور ساتھ وہ سویا ہوا ہے، نیند آئے جا رہی ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا کون سا عضو دھو لیا کون سا رہتا ہے، تو ایسا وضو نہیں ہے۔ ہر وہ کام ختم کرنا ہوگا جو وضو کو توڑ دیتا ہے۔ وستنجاء، اور استنجا کرنا، او استجمار، یا پتھر استعمال کرنا، ڈھیلے استعمال کرنا، قبلہ، وضو سے پہلے، وضو سے پہلے استنجا پانی کے ساتھ، یا استجمار پتھر یا ڈھیلے کے ساتھ وضو سے پہلے، یہ بھی وضو کے لیے شرط ہے اگر آپ نے پیشاب یا پاخانہ کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی معروف ہے کہ وضو کے لیے لازمی طور پہ استنجا کرنا چاہیے۔ آپ واش روم گئے ہیں یا نہیں، آپ نے پیشاب یا پخانہ کیا ہے یا نہیں، یہ تصور غلط ہے۔ اگر آپ نے کہیں پیشاب یا پخانہ کیا تھا اور وہاں آپ کو استنجا کرنے کی کوئی سہولت میسر نہیں تھی، پتھر بھی میسر نہیں تھا، تو اب وضو کرنے سے پہلے پانی کے ساتھ یا پتھروں کے ساتھ، ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرنا ضروری ہے۔ جہاں آپ پیشاب کرنے کے لیے گئے، وہاں آپ نے پتھروں کے ساتھ، ڈھیلے کے ساتھ، مٹی کے ساتھ آپ نے استجمار کر لیا، وہ 3 پتھر، 3 ڈھیلے، 3 مٹی کے وہ ڈھیلے آپ نے استعمال کر لیے، بعد میں آپ کو پانی دستیاب ہو گیا، تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ پانی استعمال کریں۔ پانی استعمال کر لیں تو بہتر ہے، نہ بھی استعمال کریں تو جو آپ نے وہ ڈھیلے استعمال کر لیے تھے وہ کافی ہیں۔ آج کل تو خیر شہروں میں تو یہ ضرورت ہی نہیں رہی، پانی الحمدللہ ہر جگہ پہ دستیاب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی شرعی مسئلہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا۔ اگر آپ نے مٹی استعمال کر لی ہے، مٹی کے ڈھیلے استعمال کر لیے ہیں، تو دوبارہ آپ کو پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پانی استعمال کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ بطہوریت مائی، اور اس جو وضو کا پانی ہے اس کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ناپاک پانی کے ساتھ وضو کر رہے ہوں، وہ وضو قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِبَاحَتُهُ، اور اس پانی کا حلال ہونا بھی شرط ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، آپ نے پانی کسی کا چرا لیا، اب وہ پانی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن اس پانی سے آپ وضو کریں گے تو کیا آپ کا وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ شیخ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ وہ آپ کا وضو قابل قبول نہیں ہے، لیکن واللہ تعالی علم، آپ اگر وہ پانی استعمال کر کے وضو کر رہے ہیں تو وضو آپ کا ہو جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی وہ الگ بحث ہے، لیکن چونکہ پانی آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ وضو کر رہے ہیں، وہ وضو ہو جانا چاہیے۔ لیکن شیخ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ وہ پانی مباح بھی ہونا چاہیے، آپ کے لیے جائز بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے وہ پانی کسی کا چرایا ہوا ہے، کسی کے پانی پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کا وہ وضو نہیں ہے۔ وَإِزَالَةُ، اور زائل کرنا، دور کرنا، ہٹا دینا، ما، ان چیزوں کو، یمنعو، جو روکتی ہیں، وصولہ، پانی کے پہنچنے کو، الی البشرتی، آپ کی جلد تک۔ ہر وہ چیز جو آپ کی جلد کے اوپر جس کی تہ جمی ہوئی ہے اور وہ پانی آپ کی جلد تک نہیں پہنچنے دے رہی، اس کی موجودگی میں آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جیسے یہ عورتوں نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے، نیل پالش کی ایک تہ ہوتی ہے جس میں پانی داخل نہیں ہوتا، اس صورت میں ناخن سارے خشک رہ جائیں گے اور وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی کوئی چیز جسم کے کسی بھی حصے پہ لگی ہوئی ہے جسے آپ نے وضو کے دوران دھونا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کے پینٹ لگا ہوا ہوتا ہے یا کہیں ایلفی لگ گئی، اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کے جسم پہ لگی ہوئی ہے جو جسم تک پانی کو نہیں پہنچنے دے رہی تو آپ کا وضو نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسی چیز ہے جو جس کی تہ اس طرح کی موجود ہے کہ اس میں سے پانی گزر سکتا ہے، کوئی تھوڑی بہت مٹی لگی ہے، جب آپ دھوئیں گے تو مٹی گیلی ہوگی اور وہاں آپ کے جسم تک پانی پہنچ جائے گا۔ آپ نے نماز کے بعد دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پہ کہیں مٹی لگی ہوئی ہے اور وہ وضو کے دوران گیلی ہو گئی تھی، تو مطلب آپ کی جلد تک پانی پہنچ گیا، آپ کا وضو ہو گیا۔ یا بعض اوقات عورتیں آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوندتے ہوئے کہیں آٹا لگا رہ گیا اور وہ اتنا خشک نہیں ہوا کہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے، آٹا بہت زیادہ خشک ہو جائے تو وضو کرتے ہوئے بھی اس کے اندر پانی نہیں جاتا۔ اگر تھوڑا بہت اس طرح لگا ہوا ہے کہ وضو کرتے ہوئے وہ گیلا ہو گیا اور آپ کے جسم تک پانی پہنچ گیا تو وضو ہو جائے گا۔ مہندی لگی ہوئی ہے یا کوئی اور کلر آپ نے اس طرح کا استعمال کر لیا تو اس سے طے نہیں بنتی،
کوئی آپ نے مہندی استعمال کر لی یا عرق استعمال کر لیا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جس کی یا تو طے بنتی نہیں اور اگر بن جائے تو پانی کو جلد تک پہنچنے سے نہیں روکتی، اس صورت میں وضو ہو جائے گا۔ بدخول وقت صلاتی، اور نماز کا وقت ہونا بھی شرط ہے، فی حقی، اس بندے کے حق میں، من حدثہ، جس کا حدث یا جس کی ناپاکی، دائم، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں سلسل البول کا مسئلہ ہے، ان کے مسلسل پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، یا کچھ لوگ وہ ہیں جن کو ہوا کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی مسلسل ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یا عورتوں کے مسائل ہیں استحاضہ کا خون آتا رہتا ہے حیض کے علاوہ باقی خون، تو ان کا جب یہ چیزیں ہوں گی تو اصل یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ بندہ جس کو مسلسل یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ چلتا ہی رہتا ہے، اس کا پیشاب نکلتا رہتا ہے مسلسل، یا اس کی ہوا نکلتی رہتی ہے، یا عورتوں کا وہ خون مسلسل چلتا رہتا ہے، تو اس صورت میں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کریں۔ اب یہ کب کریں گے؟ یہ وضو تب کریں گے جب نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اگر انہوں نے مغرب پڑھنی ہے تو مغرب کی اذان کا وقت ہونے کے بعد وضو کریں، پہلے وضو کر کے اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے مغرب کے لیے وضو کر لیا، اب اسی وضو کے ساتھ یہ عشاء نہیں پڑھیں گے، عشاء کے لیے الگ سے وضو کریں گے اور تب کریں گے جب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ تو صرف ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وقت کے اندر وضو کریں، ان کے علاوہ کسی اور بندے کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ باقی لوگ جب بھی وضو کر لیں اور بعد میں اذان کا وقت ہو گیا تو یہ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سبق ہے الدرس الثالث عشر، فروض الوضوء، 13واں سبق وضو کے فرائض، وہی ستۃ، یہ 6 ہیں۔ کون کون سے؟ غسل الوجہ، چہرے کو دھونا، اور چہرے کو دھونے میں ہی شامل ہے، ومنہ، اور اسی سے ہے، المضمضۃ، کلی کرنا، والاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھا کے جھاڑنا، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ آپ کا چہرہ، پورا چہرہ دھونا، اوپر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں پیشانی سے، وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ اس حصے کو چہرہ کہا جاتا ہے، یہ پورے کا پورا دھونا ہے۔ اور اسی میں منہ آتا ہے، آپ کا کلی کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کرنے کا حکم دیا، مضمض، آپ نے حکم دیا کہ کلی کرو، تو کلی کرنا بھی وضو کے فرائض میں سے فرض ہے، اور یہ چہرے میں ہی داخل ہے۔ منہ میں پانی ڈالیں گے، پانی ڈال کے اسے اچھی طرح گھمائیں گے اور گھما کے واپس نکالیں گے، لیکن منہ میں انگلی ڈالنا، دانتوں پہ انگلی مارنا یا اور کچھ کرنا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں غرارے کرنا، یہ وضو کا حصہ نہیں ہے۔ وضو کے لیے منہ میں انگلی ڈال کے دانتوں پہ مارنا ضروری نہیں ہے۔ آپ مارنا چاہتے ہیں نظافت کے لیے، صفائی کے لیے تو مار لیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ منہ میں پانی ڈالیں اور اسے اچھی طرح گھمائیں اور واپس نکال دیں۔ والاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانا اور چڑھا کے جھاڑنا، یہ دونوں کام یہ ضروری ہیں۔ کتنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، الا ان تکون صائما، ہاں اگر آپ روزے دار ہوں تو پھر نہ کریں، مطلب اتنا پانی چڑھانا چاہیے کہ یہ خطرہ ہو کہ وہ پانی آپ کا آگے گزر جائے گا، اتنا چڑھانا پانی ضروری ہے، آپ کا جتنا نرم حصہ ہے یہ سارا تر ہو جائے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو پھر اتنا زور سے نہ چڑھائیں۔ ہم ناک میں پانی چڑھاتے ہیں ہاتھ کے زور سے، ہاتھ کے زور سے نہیں چڑھانا ہوتا، سانس کے زور سے چڑھانا ہوتا ہے۔ آپ پانی چلو میں لے کے ناک کے ساتھ لگائیں اور اسے سانس کے ساتھ کھینچیں۔ یہاں ہم غلطی کرتے ہیں، سانس کے ساتھ نہیں کھینچتے، اسے سانس کے ساتھ کھینچیں اور پھر سانس کے زور سے ہی اسے واپس نکالیں۔ ایک چیز یہ ہم غلطی کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ ہم کلی اور ناک کے پانی کے لیے الگ الگ پانی لیتے ہیں، یہ اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ اب سنن نبی داود کی ایک روایت میں الگ الگ کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن اصل یہی ہے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ ایک چلو پانی لیں، اس میں سے کچھ پانی آپ منہ میں ڈال لیں اور باقی پانی آپ ناک کے ساتھ لگا کے ناک کے سانس کے ذریعے آپ اوپر کھینچ لیں اور پھر بائیں ہاتھ سے اس کو جھاڑ دیں۔ 3 دفعہ ایسے ہی کرنا ہے۔ اس میں سے ایک دفعہ اس کو دھونا یہ فرض ہے،
چہرے کو دھونا، ایک دفعہ کلی کرنا، ایک دفعہ ناک میں پانی چڑھانا، یہ فرض ہے۔ وغسل الیدین، اور ہاتھوں کو دھونا، مع المرفقین، کوہنیوں سمیت، یہ بھی فرض ہے۔ ومسح جمیع الرأس، اور پورے سر کا مسح کرنا، ومنہ، اور سر میں سے ہی ہیں، الاذنان، کان بھی، کان بھی سر میں سے ہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ سر کے چوتھے حصے کا مسح کر لیا جائے تو کافی ہے، بالکل نہیں۔ اللہ رب العزت نے پورے سر کا مسح کرنے کا حکم دیا، سر کے کچھ حصے کا نہیں، پورا سر کا مسح کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، ہاتھوں کو پیچھے لے کے گئے گدی تک، اور گدی سے واپس پھر پیشانی تک لے کے آئے۔ یہ سر کے مسح کا طریقہ ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپ جوڑ لیں گے اور شروع کریں گے، پہلے پانی لیں گے، ہاتھوں پہ ہتھیلیوں کو پانی لگائیں گے، شروع کر کے پیچھے لے کے جائیں گے گدی تک، اور گدی سے واپس پھر پیشانی تک لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد کانوں کا مسح کریں گے۔ کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی جو شہادت والی انگلی ہے اسے کان کے جتنے نشیب و فراز ہیں سب میں گھمائیں گے، اور پھر آپ کا جو انگوٹھا ہے اسے سر کے پیچھے والی سائڈ پہ پھیر لیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جو گردن کا مسح کیا جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وغسل الرجلین، اور پاؤں کو دھونا، مع الکعبین، ٹخنوں سمیت، جب آپ نے ہاتھ دھونے تو کوہنیوں سمیت دھونے ہیں، اور جب پاؤں دھونے ہیں تو مع الکعبین، یہ ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ پانچواں فرض ہے وضو کو ترتیب کے ساتھ کرنا، پہلے چہرہ دھویا جائے گا، پھر ہاتھ دھوئے جائیں گے کونیوں تک، پھر سر کا مسح کیا جائے گا، پھر کانوں کا، پھر پاؤں دھوئے جائیں گے، اسی ترتیب سے آپ وضو کریں گے۔ والموالات، اور یہ سارے کام مسلسل کرنا بغیر رکے، درمیان میں لمبا وقفہ نہ آئے کہ آپ نے پاؤں دھونے والے رہتے ہیں، کوئی اور کام کرنا شروع کر دیا، بعد میں جا کے پاؤں دھو لیے، اس طرح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ترتیب سے کیا ہے اور بغیر وقفے کے کیا ہے، اس لیے آپ ترتیب سے اور بغیر وقفے کے سارا وضو کریں گے تو آپ کا وضو ہوگا۔ وَيُسْتَحَبُّ، اور مستحب ہے، تکرار غسل الوجہ، اور مستحب ہے چہرے کو ایک سے زیادہ بار دھونا۔ کتنی دفعہ وہ آگے آ رہا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ، اور مستحب ہے، تکرار غسل الوجہ، چہرے کو دھونے کا تکرار کرنا، والیدین، اور ہاتھوں کو دھونے کا، والرجلین، اور پاؤں کو دھونا، بار بار، ثلاث مرات، 3 دفعہ، ان تینوں چیزوں کو 3 دفعہ دھونا مستحب ہے۔ ایک دفعہ دھونا فرض تھا، باقی جو 2 دفعہ دھونا ہے وہ مستحب ہے۔ وہکذا، اور اسی طرح، المضمضۃ، کلی کرنا، یہ بھی ایک دفعہ کلی کرنا فرض ہے، دوسری اور تیسری دفعہ مستحب ہے۔ والاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی دوسری اور تیسری دفعہ مستحب ہے۔ والفرض من ذالک، اور اس میں سے فرض کیا ہے، مرۃ واحدہ، ایک دفعہ۔ یہ سارے کام ایک دفعہ کرنا فرض ہے اور دوسری اور تیسری دفعہ یہ کام کرنا مستحب ہے۔ اما جو شروع میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں منہ دھونے سے پہلے وہ سنت ہیں، ہاتھ دھوئے جاتے ہیں کونیوں تک، وہ وضو کے فرائض میں سے فرض ہیں۔ اما مسح الراس، اور جو سر کا مسح کرنا ہے، فلا یستحب، تو مستحب نہیں ہے، تکرارہ، اس کو دہرانا، کما دلت، جیسے دلالت کرتی ہیں، علی ذالک، اس بات پر، الاحادیث الصحیحۃ، صحیح احادیث، جیسے صحیح احادیث سے ثابت ہے سر کا مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہی کیا ہے، اس لیے ایک دفعہ ہی کرنا چاہیے۔ اگلا سبق ہے الدرس الرابع عشر، نواقض الوضوء، وضو کے نواقض، کون کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہی ستۃ، یہ 6 چیزیں ہیں۔ پہلی، الخارج من السبیلین، سبیلین انسان کے ایگزٹ کے دونوں پوائنٹ، دونوں شرمگاہیں جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، پیشاب یا پاخانہ، الخارج، نکلنے والی چیز، من السبیلین، دونوں شرمگاہوں سے، وہ کچھ بھی ہو، پیشاب ہو، پاخانہ ہو، پیپ ہو، خون ہو، یا کوئی خشک چیز بھی نکل جائے، بچے نے سکہ نگل لیا تھا، وہ اس کی شرمگاہ سے بالکل خشک نکل گیا، یا بچے نے کوئی موتی نگل لیا، وہ اس کی شرمگاہ سے بالکل خشک باہر نکلا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو دونوں شرمگاہوں سے کوئی بھی چیز نکلے وہ وضو توڑ دے گی۔ والخارج، اور نکلنے والی چیز، الفاحش، جو بہت زیادہ ہو، النجس، ناپاک، من الجسدی، جسم سے، جسم کے کسی بھی حصے سے
کوئی چیز باہر نکلے جو زیادہ ہو اور ناپاک ہو تو وہ بھی وضو توڑ دے گی. جسم کے کسی حصے سے، پیٹ سے یا کہیں سے کوئی سوراخ ہوا اور وہاں سے پیشاب یا پاخانہ باہر آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اب یہاں ایک اختلاف ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکل آئے تو کیا وضو ٹوٹے گا یا نہیں. احناف کی اور کچھ اور لوگوں کی رائے ہے کہ خون ناپاک ہوتا ہے انسان کا، تو انسان کا خون بھی اگر باہر نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جنگوں میں ایسے ہی نمازیں پڑھتے رہے، خون نکلتے ہوتے تھے اور وہ نمازیں پڑھتے رہتے تھے، تو خون ناپاک نہیں ہے. دونوں شرمگاہوں کے علاوہ اگر کہیں اور سے خون نکل آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وزوال العقلی، اور عقل کے زائل ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. بنومن، آپ کی جو عقل ہے وہ نیند کی وجہ سے زائل ہو، او غیری ہی، یا کسی اور وجہ سے. آپ سو گئے اور آپ کو ارد گرد کا ہوش نہیں رہا، وہ آپ بیٹھ کے سوئے، لیٹ کے سوئے، ٹیک لگائی ہوئی ہے یا نہیں لگائی، کسی بھی طرح آپ کو اتنی نیند آ گئی کہ آپ کو ارد گرد کا پتہ نہیں ہے، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. او غیری ہی، یا کسی بھی اور وجہ سے عقل زائل ہو گئی، بندہ مجنون ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ومس الفرجی، اور شرمگاہ کو ہاتھ لگا لینا، چھو لینا، بالیدی، ہاتھ کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ شرمگاہ کو چھو لینا بھی نواقض وضو میں سے ہے. قبولن کانا، وہ شرمگاہ سامنے والی ہو، او دبورن، یا پچھلی، من غیر حائل، بغیر کسی رکاوٹ کے. ڈائریکٹ آپ نے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا، آگے والی کو یا پیچھے والی کو، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے کیسے وضو ٹوٹتا ہے. اس میں دو حدیثیں ہیں. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھا کہ وضو اس سے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا انما هو بضعۃ منک، تیرے اعضاء کی طرح ایک عضو ہے، اس سے وضو کیوں ٹوٹنا. اور ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ، جو بندہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے، فلیتوضا، وہ وضو کرے، مطلب اس کا وضو ٹوٹ گیا. تو اس میں مختلف آراء ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ ہاتھ لگا لے شرمگاہ کو، اس پہ تو رسول اللہ کا یہ فرمان آئے گا کہ من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے وہ وضو کرے. دوسری رائے یہ ہے کہ اگر انسان شہوت کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں. ہمیں وہی موقف زیادہ بہتر نظر آتا ہے جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہاں اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی شرمگاہ کو بغیر حائل کے، بغیر رکاوٹ کے ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹے گا. اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کپڑے کے اوپر سے ہاتھ اگلی شرمگاہ کو لگ جائے یا پچھلی کو، وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہاں شرمگاہ سے مراد ایگزیکٹ شرمگاہ ہے. کوئی اپنے یہ رانوں کو کھجا لے یا پیچھے سنین پہ اگر کوئی خارج کر لے، وہ بغیر کپڑے کے بھی کر لے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یہاں فرج سے مراد بالکل شرمگاہ ہے، جس کو ہم شرمگاہ کہتے ہیں. اس حصے کو اگر ہاتھ لگے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. من غیر حائل، بغیر کسی رکاوٹ کے، کوئی پردہ کپڑا اس کے اوپر نہ ہو. وَأَكْلُ لَحْمِ الْإِبِلِ، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا ہم بکری وغیرہ کے گوشت سے وضو کریں، تو آپ نے فرمایا نہیں. صحابہ نے پوچھا کہ ہم اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کریں، تو آپ نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. والردۃ، اور مرتد ہو جانا، عن الاسلامی، اسلام سے. اسلام سے کوئی بندہ مرتد ہو گیا تو اس نے بھی اگر وضو کیا ہوا ہے اور وہ دوبارہ پھر فوراً مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ وضو عبادت تھی، اور جب بندہ اسلام سے نکل گیا تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. دوبارہ وہ فوراً بھی اگر مسلمان ہو جائے تو بھی اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اعاذنا اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں بھی، والمسلمین، اور مسلمانوں کو بھی، من ذالکا، مرتد ہونے سے. آگے ایک تنبیہ انہوں نے ذکر کی ہے، تنبیہ ہام، ایک اہم تنبیہ ہے. اما غسل المیت، جو میت کو غسل دینا ہے، فصحیح، اس میں بھی اختلاف ہے کہ میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں. فصحیح، تو صحیح بات یہ ہے، انہو، کہ میت کو غسل دینا، لا ينقض الوضوء، یہ وضو نہیں توڑتا. وہو قول، اور یہی قول ہے اکثر اہل العلم، اکثر اہل علم کا، لعدم الدلیل، دلیل نہ ہونے کی بنیاد پر، علی ذالک، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ میت کو غسل کروانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
ایک حدیث اس حوالے سے جو بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میت کو غسل دے وہ خود غسل کرے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جب تک کوئی دلیل نہیں ملتی تب تک ہم کہیں گے کہ بندے نے وضو کر لیا ہے اور اس کا وضو برقرار ہے، جب تک ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں مل جاتی۔ لیکن لو اصابت، اگر لگ جائے ید الغاسلی، غسل دینے والے کا ہاتھ، فرج المیتی، میت کی شرمگاہ کو، من غیر حائل، بغیر رکاوٹ کے، کوئی کپڑا نہیں تھا، ڈائریکٹ اس کا ہاتھ میت کی شرمگاہ کو لگ گیا، خواہ بلا ارادہ لگ گیا، اسے اس کی سائڈ چینج کرنے لگے تھے، اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا، تو وجب علیہ الوضوء، اس پر وضو کرنا واجب ہوگا۔ مطلب میت کی شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اسی موقف کی بنا پہ جو اوپر انہوں نے اختیار کیا تھا کہ اگر کہیں کوئی شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ لگا لیتا ہے بغیر حائل کے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ والواجب علیہ، اور جو بندہ میت کو غسل دے رہا ہے، الواجب علیہ، اس پہ واجب یہ ہے، اللہ یمسا، کہ وہ نہ چھوئے، فرج المیتی، میت کی شرمگاہ کو، الا من وراء حائل، مگر کسی حائل یا رکاوٹ کے پیچھے سے، بلا وجہ اس کی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائے۔ دھونا بھی ہے تو وہ اپنے ہاتھ پہ کوئی چیز چڑھا کے اس کے ساتھ وہ اس کو دھو دے اگر کوئی نجاست لگی ہوئی تو۔ وہکذا، اور ایسے ہی، مس المرأتی، عورت کو چھو لینا، لا ينقض الوضوء، وضو نہیں توڑتا، مطلق طور پہ۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ عورت کو ہاتھ لگا لینے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جسٹ عورت کو ہاتھ لگا لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا لیں تو وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جہاں وضو کرنے کا حکم دیا وہاں پیشاب پخانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی ذکر کیا، او لامستم النساء، تم نے عورتوں کو چھوا ہو، وہاں اللہ رب العزت نے چھونے کا ذکر کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، اللہ نے لفظ چھونے کا استعمال کیا ہے لیکن وہاں مراد جماع کرنا ہے، عورت سے سیکس کرنا مراد ہے۔ اگر سیکس کریں گے تو غسل دوبارہ کرنا پڑے گا، لیکن عورت کو صرف ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ آپ ویسے ہاتھ لگا لیں، ماں کو ہاتھ لگ گیا، بہن کو، بیٹی کو، کسی اور کو لگ گیا، یا شہوت کے ساتھ بیوی کو ہاتھ لگا لیں تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا مطلقاً، مطلب کوئی قید نہیں ہے، جس طرح بھی ہاتھ لگائیں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوا انکانا، برابر ہے کہ یہ ہاتھ لگانا ہو، کان ذالک، یہ ہو، عن شہوتن، شہوت کی وجہ سے، او غیر شہوتن، یا بغیر شہوت کے، فی اصح قولی العلماء، علماء کے دو قولوں میں سے صحیح قول کے مطابق مطلقاً وضو نہیں ٹوٹے گا، عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا جائے یا بغیر شہوت کے لگایا جائے۔ ما، کب تک، ما لم یخرج، جب تک نہ نکلے، منہ، اس ہاتھ لگانے والے سے، شیئن، کوئی چیز، جب تک اس کی شرمگاہ سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے تب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر شرمگاہ سے مزی بھی نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لأن النبی، یہ وضو نہ ٹوٹنے کی دلیل کیا ہے؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلا، بوسہ دیا، بعض نسائی، اپنی کسی بیوی کو، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کچھ بیویوں کو بوسہ دے دیتے تھے اور ویسے ہی جا کے آپ نماز کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اما قول اللہ سبحانہ، اور جو اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، فی آیتی النساء، سورۃ نساء کی ان آیتوں میں، والمائدہ، سورۃ نساء اور مائدہ کی جو دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے او لامستم النساء کہا ہے کہ تم نے عورتوں کو چھوا ہو تو وضو کرو یا غسل کرو، جو اللہ نے وہاں بیان کیا، فالمراد بہ، اس سے مراد الجماع، جماع کرنا ہے، ہم بستری کرنا مراد ہے، صرف چھونا مراد نہیں ہے۔ فی الاصح، صحیح، من قول العلماء، علماء کے دو اقوال میں سے صحیح قول کے مطابق اس سے مراد جماع ہے، صرف چھونا مراد نہیں ہے۔ وہو قول ابن عباس، یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، وجماعت من السلف والخلف، اور سلف میں سے علماء کا اور خلف میں سے بہت سے علماء کا یہی موقف ہے۔ واللہ ولی التوفیق، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی توفیق دینے والا ہے۔